السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ملک سجاد۔ تو ناظرین، خلافت کا نظام جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہا تھا، وہ ترکوں کے پاس کیسے منتقل ہوا اور کون سے سلطان کو یہ خلافت ملی، اور ترکوں کے جو پہلے خلیفہ ہیں وہ کون ہیں، آج ہم آپ کو ان کے بارے میں معلومات دیں گے۔ یہ ترکوں کے پہلے خلیفہ اور مسلمانوں کے 88ویں خلیفہ کون تھے؟ تو ناظرین، آپ کو پتہ ہے ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان، اور عثمان غازی کے بیٹے اورحان غازی، اور اورحان غازی کے بیٹے مراد خان، اور مراد خان کے بیٹے بیزت یلدرم کے بیٹے محمد کے بیٹے مراد، اور مراد کے بیٹے فاتح سلطان محمد خان، اور فاتح سلطان محمد خان کے بیٹے بیزت دوم، اور ان کے بیٹے یعقوب سلطان سلیم۔ تو آج ہم یعقوب سلطان سلیم کے مزار پر ہیں اور ان کے ساتھ بنی مسجد کے پاس ہیں۔ تو یہ جو ترکوں کے پہلے خلیفہ اور مسلمانوں کے 88ویں خلیفہ تھے، یہ اصل میں ارطغرل غازی اور عثمان غازی کے 9ویں پوتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد خادمین حرمین شریفین کا جو خطاب ہے وہ بھی ان کو دیا گیا، تو وہ ہم آگے ویڈیو میں آگے چل کے آپ کو بتائیں گے۔ سلطنت عثمانیہ کے جو 9ویں سلطان تھے، ان کے پاس خلافت کیسے آئی۔ تو انہوں نے ایک بہت پیارا خواب دیکھا، اور اپنے جو ہر وقت سلطانوں کے ساتھ، بادشاہوں کے ساتھ جو مفکر اسلام اور علماء دین ہوا کرتے تھے، وہ کافی سارے ان کی کابینہ میں شامل ہوا کرتے تھے اور ان سے مشاورت کیا کرتے تھے، جیسے کہ آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بتا چکے ہیں۔ اور مزید ان مفکر اسلام اور علماء کے بارے میں آپ کو بتاتے رہیں گے، جو سفید داڑھیوں والے لوگ ہیں، جنہوں نے تقریباً 1000 سال پرانی جو اپنا ان کا سسٹم نظام ہے وہ سنبھالا ہوا ہے، آج تک وہ قائم و دائم ہے۔ تو انہوں نے دین اسلام جو مفکر تھے ان سے مشورہ کیا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، تو انہوں نے ان کو بہت اچھی تعبیر بتائی۔ تو ان کی پیدائش جو ہے وہ فاتح سلطان محمد خان کے دور حکومت میں ہوئی، تو ان کا بچپن جو ہے فاتح سلطان محمد خان کے آس پاس گزرا۔ تو انہوں نے بڑی اچھی تربیت حاصل کی، دینی اور دنیاوی تربیت حاصل کی، اور کافی ساری زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ عربی بڑی اچھی جانتے تھے، فارسی بھی جانتے تھے۔ تو ناظرین، 1470 میں ان کی پیدائش ہوئی، اور 42 سال یعنی کہ 1512 میں انہوں نے تخت سنبھالا۔ ان کے والد کا نام بیزت تھا، جو سلطنت عثمانیہ کے 8ویں سلطان تھے، اور یہ خود 9ویں سلطان تھے۔ تو آتے ہیں ہم ان کے خواب کی طرف۔ انہوں نے خواب دیکھا، اور خواب کے بعد انہوں نے اپنے جو ان کے مفتی صاحب تھے، ان کی اسمبلی میں ان کے محل میں بیٹھا کرتے تھے، جو علماء کرام سے مشاورت کی، بتایا انہوں نے خواب بڑا پیارا۔ انہوں نے کہا کہ علماء کرام نے بتایا کہ آپ کو ایک اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی خوشخبری ملنے والی ہے۔ تو ایک بندہ یا ایک سلطان بادشاہ پہلے ہی ایک اچھے محل میں بیٹھا ہوا ہے، تو انہوں نے سوچا کہ اب میں کیا کروں۔ تو اس کے بعد انہوں نے فوری طور پر مصر سے کافی سارے خطوط آنے لگ پڑے کہ مصر میں جو عیسائی ہیں یا دوسرے طریقے ہیں، صلیبی ہیں، یا جو دوسرے غیر اسلامی لوگ ہیں، وہ بہت تنگ کر رہے ہیں۔ تو اپنے جو ان کے جو مسلمان تھے، وہ بھی آپس میں کافی حد تک جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف ہو چکے تھے، کوئی نظام نہیں رہا تھا وہاں پر، جیسے کہ اور جو عباسیوں کے پاس، امویوں کے پاس خلافت تھی، وہ بھی اس وقت خلیفہ بھی جو تھے وہ مصر میں ہی تھے، لیکن خلیفہ جو وقت کے خلیفہ تھے اس وقت وہ بہت کمزور ہو چکے تھے۔ کمزور کچھ یوں ہو چکے تھے کہ جیسے آس پاس کے لوگ کچھ بغاوت کرنے پر اتر آئیں اور دین اسلام سے منحرف ہو جائیں، یا پھر کافی ساری ایسی وجوہات آتی ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے عوام نے وقت کے جو سپر پاور تھی مسلمانوں کی، ان کو خطوط لکھنے شروع کیے۔ ان میں علماء کرام بھی شامل تھے اور عام عوام بھی شامل تھی۔
اور جو کافی سارے خطوط یہاں پر ان کے پاس آنے شروع ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے جب خطوط آنے شروع ہو گئے تو مصر سے خطوط آنے شروع ہو گئے کہ یہاں پر عالم اسلام کا نظام کافی خراب ہو چکا ہے، تو آپ ہماری مدد کو پہنچے۔ علماء کرام کا اور مساجد کے جو امام صاحبان تھے اور جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے، ان لوگوں نے کافی سارے خطوط بھیجے کہ یہاں ایک تو صلیبیوں کا سازشوں کا ظلم ہو رہا ہے، اس کے بعد جو مسلمان آپس میں بھی کافی جھگڑا کر رہے ہیں۔ تو سلطان کو کافی سارے خطوط موصول ہوئے۔ ان خطوط کے بعد سلطان نے اور سلطان کے جو اس وقت کمانڈر تھے یا سپہ سالار تھے، سب سے مشاورت کر کے انہوں نے کہا کہ اب مصر کے لیے جو جنگ کی تیاری کی جائے، کہ انہوں نے پہلے کافی سارے جو ہے وہ خطوط بھیجے کہ آپ ان حرکتوں سے باز آ جائیں اور آپس میں جنگ نہ کریں اور عوام کو تنگ نہ کریں، علماء کرام کو خاص طور پر تنگ نہ کریں۔ لیکن ان باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا، دوبارہ خطوط آنے شروع ہو گئے وہاں سے کہ آپ کے خطوط کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، آپ کے خطوط کی یہاں پر کوئی اہمیت نہیں گنی جا رہی، کہ وہ کون ہیں جو جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے کہ ہمارے ملک اور یا ہماری سلطنت کے بارے میں ایسے خطوط لکھیں۔ تو پھر انہوں نے ارادہ کیا کہ اپنی سارا تیاری کی اور جنگ کا اعلان کر کے یہاں سے استنبول سے قسطنطنیہ سے روانہ ہو گئے۔ راستے میں برسا میں رکے، اس کے بعد جو بڑیر کی جو فوج نے پڑاؤ ڈالا وہ کونیا میں تھا۔ تو کونیا میں مولانا رومی صاحب کا مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف ہے، انشاءاللہ وہاں پر بھی آپ کو لے کر چلیں گے اور ان کے بارے میں بھی معلومات آپ کو فراہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہاں پر رکے اور وہاں پر ان کے جو مزار شریف پر دعا کی اور آگے نکل گئے۔ اس کے بعد جو سلطنت عثمانیہ کے اس وقت 7 سپہ سالار تھے، ہر علاقے میں ایک بے سسٹم تھا، کہ جیسے کہ بے یعنی کہ جیسے آپ کہہ لیں کہ اس وقت کے گورنر کہہ لیں یا ایم این اے کہہ لیں، ہر علاقے میں انہوں نے تعین کیے ہوئے تھے، وہ بھی ان کے ساتھ اپنے دستے لے کر روانہ ہوئے۔ تو اتنی بڑی فوج کا لشکر جو اب مصر پہنچا تو بڑی معمولی سی جنگ ہوئی اور پورے مصر پر انہوں نے اپنا قبضہ کر لیا۔ مصر جیسا کہ آپ کو پتہ ہے براعظم افریقہ میں ہے، تو یہود براعظم یورپ سے نکلنا، ایشیا سے فوج اکٹھی کرنا، تو اس کے بعد براعظم افریقہ میں داخل ہونا ایک بڑا مشکل کام ہے، آج کے دور میں بھی مشکل کام ہے، جیسے جدید ٹیکنالوجی اور سہولیات میسر ہیں، تو ہمت دلیری کا کام ہے یہ۔ تو انہوں نے یہ کام کافی عرصے میں کیا۔ میں آپ کو شارٹ بتا رہا ہوں اس لیے کہ آپ اکثر شکایت کرتے ہیں کہ میری ویڈیوز کافی لمبی ہو جاتی ہیں۔ اب میں کیا کروں کہ معلومات اتنی جامع ہوتی ہیں، اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ میں اس کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو ناظرین، جب انہوں نے مصر پر قبضہ کر لیا، انہوں نے اس ہر چیز کے علاوہ ایک چیز کا خیال رکھا کہ مسلمان ہیں، مسلمانوں میں جب کسی جگہ پر جاتے ہیں تو کم سے کم خون بہے، کسی مسلمان کا خون نہ بہے ناحق۔ تو جیسے اگلی ویڈیوز میں آپ کو بتائیں گے کہ مکہ مکرمہ میں کیا ہوا اور کیسے انہوں نے مکہ مکرمہ چھوڑا ترکوں نے، وہ اس میں بھی یہی وجہ تھی مین۔ تو ناظرین، جب انہوں نے مصر پر قبضہ کر لیا تو مصر اس وقت کا رواج تھا کہ جب کوئی مسلمان کسی ملک پر قبضہ کرتا تھا، مسلمان حکمران ہو، تو خطبے کی جو جمعے کا خطبہ ہوتا ہے اس میں اس کا نام پکارا جاتا تھا۔ تو انہوں نے جب جمعے کا دن آیا، جمعے کی نماز پڑھی، جمعے کے خطبے کے دوران امام صاحب نے، جو اس وقت امام صاحب تھے مسجد میں، مصر کی مسجد میں، تو انہوں نے یہ اعلان کیا کہ خطبے میں کہا کہ ہمارے مصر کے مالک اور مکہ مکرمہ کے مالک، تو یہود سلطان سلیم صاحب نے انہوں نے کھڑے ہو کر امام صاحب کو روک دیا کہ میں مکہ مکرمہ کا مالک نہیں ہوں، آپ اس کو لفظ کو اس کی تصحیح کریں کہ میں خادم مکہ اور مدینہ ہوں۔ تو وہاں سے جو ہے ان کو خطاب ملا خادمین حرمین شریف، تو یہ انہوں نے اپنی ایک توثیق کی کہ میں خادم مکہ اور مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا میں خادم ہوں۔ تو اس کے بعد خطبے کو انہوں نے درست کر کے تو دوبارہ ان کا خادمین حرمین شریفین ان کا دوبارہ خطبے میں صحیح کی۔ اس کے بعد یہ اکثر جو اس وقت جو عربیوں میں عرب ممالک میں 19ویں صدی میں جو اختلاف ڈالا گیا، وہ یہ کہہ کر ڈالا گیا تھا کہ آپ سے یہ خلافت انہوں نے چھین لی ہے، یہ عرب لوگوں کا حق ہے۔ تو جو شریف تھے اپنا اردن کے،
ان کے جو میں آگے لے گیا آپ کو بات کو، اکثر بندے کہتے ہیں کہ آپ بات جو آگے پیچھے کرتے ہیں تو بتانا پڑتا ہے کہ کون سی بات واقعہ کیسے ہوا اور کیسے بات ہوئی۔ تو جب 19ویں صدی میں انگریز نے جو اختلاف ڈالا مسلمانوں میں، تو اس میں انہوں نے یہ بات کہہ کر عربوں کو، لارنس آف عربیہ جو ہے، لارنس برٹش تھا اور لارنس آف عربیہ اس کا نام ڈال گیا، تو اس نے جو ہے حسین جو شریف تھے اپنا اردن کے، ان کو اسی بات پر عربوں کو ورگلایا کہ آپ سے انہوں نے خلافت چھین لی ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اس کی میں تصحیح کرتا ہوں کہ اس وقت جو ہے انہوں نے مصر کو فتح کیا اور وہاں اپنا ایک گورنر تعین کر کے واپس وہ استنبول قسطنطنیہ میں آ گئے۔ جب قسطنطنیہ میں آ گئے تو اس وقت کے خلیفہ تھے متی اللہ ان کا نام تھا، متوقی اللہ، تو وہ ان کے پیچھے یہاں پر آ گئے، ٹھیک ہے جی۔ ترکی میں کافی 1 مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد، 3 مہینے کے بعد وہ ان کے پیچھے استنبول آ گئے، اور یہاں پر آ کر انہوں نے ان کے ساتھ ان کی جماعت بھی تھی، تو یہاں پر آ کر انہوں نے محل میں ان کو پیشکش کی کہ جو اب مصر عباسیوں کے پاس جو خلافت ہے وہ کوئی اتنی طاقتور نہیں ہے، تو ہم آپ کو یہ خلافت آپ کے حوالے کرنے آئے ہیں۔ تو پھر یاؤ سلطان سلیم نے جو ہے وہ علماء کرام سے مشورہ کیا۔ مشورے کے بعد علماء کرام سے مشورہ کیا تو علماء کرام نے بتایا کہ واقعی ابھی ان خلیفہ عباسیوں کے خلیفہ ہیں، ان کی کوئی خاص جو ہے وہ پیش رفت نہیں، کوئی ان کی بات خاص مانتا نہیں ہے کیونکہ پاورفل نہیں ہے، تو آپ یہ خلافت اپنے حوالے کر لیں۔ پھر دوبارہ جو ہے پھر اتنے اچھے مشورے کے بعد ان کا مہمان ٹھہرایا گیا یہاں پر۔ اس کے بعد جو آیا صوفیہ جامع مسجد ہے، جو اس وقت تقریباً 100 سال سے یا 88 سال سے 80 سال سے تقریباً اس عرصے کے دوران جو ہے جو مسجد کی شکل اختیار کر چکی تھی، اس مسجد میں باقاعدہ ایک بہت بڑی تقریب ہوئی، اور ہر جگہ مسلمانوں کے علماء اور جو گورنر صاحبان تھے سب کو دعوت دی گئی اس تقریب میں، اور وہاں پر ایک تقریب میں پوری جو خلافت کا ایک جو ان کا جبہ مبارک تھا یا جو پہنتے تھے وہ خلیفہ، وہ ان کے حوالے کیا گیا، انگوٹھی حوالے کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر مبارک تھی وہ ان کے حوالے کی گئی، یعنی پوری ایک تقریب کے دوران تقریب ہوئی جس میں انہوں نے سارا کچھ ان کے حوالے کیا، اور اس کے بعد ان کو خلیفہ وقت مقرر کیا گیا۔ تو یوں ترکوں کے پاس یاؤ سلطان سلیم کے پاس خلافت آئی، اور اس کے بعد تمام مسلمان تھے وہ ان کی بیعت پر راضی تھے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا سوائے چند لوگوں کے۔ تو ناظرین، جو مصر کی جنگ تھی وہ تو تقریباً جلد ختم ہو گئی، جو ارد گرد قاہرہ اور دوسرے تیسرے شہر تھے ان میں تقریباً عرصہ 3 سال لگ گیا۔ تو چھوٹے چھوٹے جو معاملات تھے وہ طے کرنے میں، اور جو چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے یا جو ان کے باغی سردار تھے ان کو قابو کرنے میں، تو میں سردار لفظ یا قبیلہ لفظ استعمال نہیں ہوتا، ان کو ٹرانسلیٹ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ان کو کافی ٹائم لگا۔ تو پھر جو ہے وہ یہ اپنا خلیفہ کی جو رسم یہاں پر ہوئی، اس کے بعد ان کی عرصہ جو حکومت ہے یاؤ سلطان سلیم کی جو حکومت کا عرصہ ہے وہ بہت کم تھا، 8 سال تھا۔ 1512 میں انہوں نے تخت سنبھالا، 3 سال تو انہوں نے ادھر لگا دیے مصر میں۔ اس کے بعد جو ہے باقی جو ان کی چالدران ایران سے کچھ بغاوت، اس بارڈر سے کچھ چالدران ایک علاقہ ایران کا، تو وہاں سے کچھ بغاوت شروع ہوئی، پھر انہوں نے اس بغاوت کا سر کچلا۔ تو اسی طرح انہوں نے اپنی جو زندگی ہے تخت پر جو ہے وہ ساری اپنا گزار دی، اس میں جنگ میں ہی گزار دی تقریباً۔ تو اکثر یہ جو ترکی میں ایک ڈرامہ بنا تھا تو جو میرا سلطان تھا، وہ آپ نے اس کا پاکستان میں دیکھا ہوگا، تو اس میں زیادہ تر وہ بادشاہ کو محل میں دکھاتے ہیں، عورتوں کے ساتھ دکھاتے ہیں۔ تو یہاں کی جو سیاسی جماعتیں تھیں، اپنا مذہبی جماعتیں تھیں، انہوں نے کافی اس پہ اعتراض کیا کہ یہ آپ لوگوں نے ڈرامہ صرف محل میں بنا دیا عورتوں کے گرد، سلطان کا تو سلطانوں کی زندگی، ساری زندگی میدان جنگ میں گزری ہے۔ تو اس کے بعد وہ ادھرنے کی طرف آگے، جب چالدران ایران کے بارڈر کی طرف سے جب انہوں نے وہ ایک جو حکومت گرانے کی کوشش انہوں نے کی تھی، تو پھر اس کے بعد وہ آگے گریس والے بارڈر ادھرنے کی طرف، تو پھر ان کی جو موت ہے وہ ان کی کمر کے پیچھے ایک شبان نکل آیا جس کو کہتے ہیں کہ
پھوڑا کہہ لیں، بہت بڑا پھوڑا نکلا جس کی وجہ سے ان کی طبی موت واقع ہوئی۔ تو پھر ان کو وہاں سے لا کر یہاں پر جو ابھی آپ کو میں نے اندر سے دکھایا ہے وہاں یہاں پر لا کے 1520 میں 1512 میں انہوں نے سنبھالا اور 1520 میں ان کی وفات ہوئی اور 1520 میں ان کو یہاں لا کر دفن کیا گیا۔ تو ناظرین ہمیں اجازت دیجیے گا، میری ویڈیو کافی لمبی ہو جاتی ہے، اکثر میں تفصیل بتانے کے لیے کافی لمبی ہوتی ہے، لیکن اگر ایک بادشاہ کی یا ایک سلطان کی ہسٹری بتائیں تو کافی لمبی ہو جاتی ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کیجیے جو ترکی کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو میری کوشش ہوتی ہے کہ ورنہ تو ایک دن گھر میں بیٹھ کے میں ساری ویڈیوز بنا دوں، الحمدللہ میرے پاس تاریخی معلومات ہیں، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ جہاں کا واقعہ اور جو چیز ہو اس جگہ پر جا کر اس کے بارے میں ویڈیوز بنائی جائے۔ آپ نے میری پچھلی ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی۔ اچھا تو ناظرین ایک اور بات جو اس کے تاریخوں کو میں نے رات میں پڑھی کہ کچھ لوگ یا اس وقت کہ ہر دور میں فتنے فساد والے لوگ موجود ہوا کرتے ہیں، تو پھر 19ویں صدی میں جب ان کو عربوں کو جو ہے ورگلانے کی کوشش کی گئی تو پھر ان کو یہ کہا گیا کہ دوسری انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا کہ آپ کے جو خلیفہ ہیں ان کو اغوا کر کے یہ استنبول میں لے گئے تھے اور وہاں پر جا کر ان سے زبردستی خلافت لی گئی۔ تو اس بات کا بھی میں نے ترک تاریخ میں اور دوسری تاریخ میں پڑھا ہے کہ وہ جب ولی اللہ جب ان کی خلافت کے سپرد کی، ان کے سپرد کرنے کے بعد کافی عرصہ وہ یہاں رکے اور اپنے علماء کرام جو ان کے ساتھ آئے تھے ان کے ساتھ انہوں نے کافی جگہوں کی سیر کی اور یہاں پر کافی عرصہ رہے 3-4، لیکن اس کے بعد وہ دوبارہ مصر چلے گئے۔ انسان جو ہے اپنی مٹی کا جو جہاں وہ پیدا ہوتا ہے، جہاں وہ انسان اپنی زندگی گزارتا ہے، اس سے بڑی محبت ہوتی ہے اس کو، تو پھر وہ واپس چلے گئے۔ اس وقت سلطان نے ان کو کافی انعامات کرامات دیے اور راستے کی ذمہ داری لی اور ان کو واپس ہیروافیت سے مصر بھیج دیا۔ وہ مصر چلے گئے اور متولی اللہ ان کی قبر جو ہے وہ بھی مصر میں ہے، آج بھی موجود ہے اور وہ واپس مصر میں چلے گئے۔ لیکن اس وقت ٹیکنالوجی نہ ہونے کی وجہ سے اگر جو آج بھی جو آپ اگر کسی بری چیز کو پھیلانا چاہیں تو وہ بہت جلدی پھیلتی ہے، لیکن ان کو تصحیح کرنے کے لیے بڑا ٹائم لگتا ہے، بڑی عقل درکار ہوتی ہے۔ تو آج تو کچھ بندوں کو پتہ ہے لیکن کچھ کو ابھی بھی نہیں پتہ کہ یہ خلافت کیسے ان کے پاس آئی، نہیں چھینی گئی۔ کافی سارے لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے چھینی گئی خلافت، لیکن ایسی کوئی بات نہیں، کسی تاریخ میں اتھینٹک ایسی کوئی بات نہیں ملتی، سوائے زبانی کلامی جو ہے زبان اور سینہ بسینہ جو باتیں چلتی ہیں، کسی نے لکھنے کی ہمت نہیں کی، لیکن کچھ لوگوں نے لکھ بھی دیا، برٹش نے انگلش میں یا کچھ اور تاریخوں میں فرینچ میں، لیکن اصل حقیقت اس کی یہ ہے کہ خلیفہ جو وہ متولی طاہری تھے عباسی وہیں پر ہے مصر میں۔ تو ناظرین اندر میں گیا، زیارت کی، بڑا مزہ آیا، بڑا سکون آیا کہ وہ شخص جو ترکوں کے پہلے خلیفہ تھے اور میری زندگی میں پہلی دفعہ کسی خلیفہ کے مزار پر گیا ہوں، اور اندر ایک بڑی عجیب کیفیت تھی، بڑا ایک پیارا پرسکون ماحول تھا کہ ایک بات لکھی ہوئی تھی اندر میں جس پہ بڑا حیران ہوا کہ اندر جب میں گیا تو میں نے سارا کچھ دیکھا اور ابھی آپ کو ویڈیو میں دکھاؤں گا۔ تو اندر تو ناظرین یہ جو جبہ تھا اپنے خلیفہ کا، جو ترکوں کے پہلے خلیفہ تھے، انہوں نے جب ان کے جو ہے وہ ایک بادشاہ مخصوص لباس پہنتے ہیں جس کو کفتان یہاں کہتے ہیں، اور اردو میں اس کو مثال کے طور پر بادشاہ کا لباس یا کہہ رہی ہیں جبہ کہہ سکتے ہیں، تو وہ پہنا ہوا تھا۔ تو جب 2 واقعات ہیں، ایک واقعہ یہ ہے کہ ان کے جو جبے کے اوپر نا ان کے جو استاد تھے ان کے جو گھوڑے پر بیٹھنے لگے تو ان کے جبے کے اوپر ان کی دھول پڑ گئی کافی زیادہ، اور جو ہے وہ کیچڑ جو ہے وہ چلا گیا۔
तो उन्होंने जो थे ना उसके अपने काम करने वाले उनके मुलाजिम थे, उन्होंने कहा हम इसको साफ़ कर देते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसको साफ़ मत करिए, ये मेरे उस्ताद हैं, मेरे दीनी उस्ताद हैं, और मेरी खुशकिस्मती है कि इनके घोड़े की धूल जो है वो मेरे कपड़ों पर ही, और उनको मैं पूरी ज़िंदगी साफ़ नहीं करूँगा। ये मेरे ऊपर रहेगी कि मैं अपने उस्तादों की इज़्ज़त करता हूँ, इससे साबित होगा। तो बाद में फिर वो जो उनका कफ्तान था, जुबा था, वो उन्होंने उसको संभाल कर रखा और उस पर वो धूल मिटने ना दी। तो उसके बाद जो है उस कफ्तान की वो तो फिर पड़ा रहा, और मरने से पहले उन्होंने अपने वसीयत की कि ये जो है कफ्तान या जो जुब्बा है मेरी कब्र के ऊपर रखें, जब मैं फ़ौत हो जाऊँ तो उसके बक्स के ऊपर रखें या इसके ऊपर रखें। तो इन्होंने अपने जो है बाबा अजदाद की जो वसीयत है उसको संभाल के उनकी कब्र के ऊपर रखा, जैसे मैंने आपको तस्वीरों में दिखा रहा हूँ। तो उन्होंने उनके कब्र के ऊपर रखा। तो फिर जब 2016 में फ़ौजी बगावत हुई, जैसे सबको पता तुर्की में एक बहुत बड़ी फ़ौजी बगावत हुई जो फैतुल्लाह गुलन है। तो ये हमारे बेकिर भाई हैं, ये हमें ये बताएंगे कि कैसे बगावत हुई और कैसे जो है वो उस जुब्बे की क्या हकीकत है। Abicim bu 2016'da bir darbe girişimi oldu, biliyorsunuz. Bu cübbeyi almak mı istediler, öyle bir şey? 2016 darbe döneminde Yavuz Sultan Selim Hazretleri'nin üzerindeki kaftanını buradan Beyazıt Camisi'nin imamı Yavuz Sultan Selim Hazretleri'nin imamıyla görüşmüş, kaftanını alıp gideceklermiş. Fakat tabi Yavuz Sultan Selim Hazretleri'nin imamı Hoca Efendi bundan işkillenerek kaftanını vermemiş. Gerekli mercilere müracaat ederek kaftanı koruma altına almışlar. Bu sebepten dolayı da tabi Rabbimin izniyle Fethullah Gülen'in kurmuş olduğu tuzak bozuldu. Türk milletinin birlik ve beraberlik içerisinde bu darbeye canıyla kanıyla mücadele ederek durdurmuştur. Bu sebepten dolayı da ne kaftanına, Yavuz Sultan Selim Hazretleri'nin ne kaftanına zarar gelmiştir ne de ülkemize zarar gelmiştir. Bu konudan dolayı hepsine de çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bu kaftanı niye almak istiyorlardı? Şimdi biliyorsunuz ki Yavuz Sultan Selim Hazretleri Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk halifesiydi. Evet. Ve son halifesiydi. Tabii. Bu halifelik kaftanı Yavuz Sultan Selim Hazretlerine takdim edildiği için Fethullah Gülen de eğer ki darbe gerçekleştiğinde eğer ülkeyi zapt etmiş olsalardı Beyazıt Camisi'nin imamı bu kaftanını Fethullah Gülen'e götürüp Fethullah Gülen tekrardan bu kaftanı giyerek kendisini halife ilan edeceği beyan edilmişti, öyle duyduk. Rabbim bu oyunu bozdu elhamdülillah. Hamdolsun ülkemiz yine ayakta. Bundan sonra da şer odaklardan Rabbim cümlemizi, hem ülkemizi hem vatanımızı, milletimizi Rabbim korusun. Çünkü bu zatlar, mübarek zatların yüzü hürmetine Mevlam bizleri koruyor. Amin. Bu sebepten dolayı bundan sonra da inşallah böyle bir durumla inşallah hiçbir ümmet karşılaşmaz. İnşallah. Bekir abi çok sağ olun, teşekkürler. Bu kadar bilgiyi ben bilmiyordum. Şimdi sabah geldim, videoyu çektim ama sonra tekrar geldim, size getirip size zahmet verdim. Hani bu bilgiyi burada hani tam yerinde paylaşalım diye tam buraya size çağırdım. Çok sağ olun, teşekkürler. Evet, Şimdi ben bizim dilde anlatacağım bizim millete. तो नाजरीन ये बता रहे हैं कि 2016 में जब फैतुल्लाह गुलन की जो यहाँ पर टीम थी, जो सारी दुनिया को मालूम है, जब इनके ऊपर जो मार्शल्ला लगाने की कोशिश की गई। मार्शल्ला तो हमारे मुल्कों में जब लगता है तो किसी बुरे आदमी के ऊपर लगता है कि उसको उतार के ये भी हद से ज़्यादा बढ़ रहा है। जहाँ मार्शल्ला के बारे में आप बेहतर जानते हैं क्यों लगता है। तो ये तो किसी और की सपोर्ट थी, उसकी सपोर्ट से मार्शल्ला लगाए जाने की कोशिश कर रहे थे। तो अगर अभी आपको बताते हैं कि इनका कफ्तान जो इनका जुबा है वो क्यों चोरी करने की कोशिश की गई। बयाज़त जामे मस्जिद उनके इमाम थे जो, वो भी सरकारी रुतबा रखते हैं। तो उन्होंने फैतुल्लाह गुलन के साथ उनका रब्ता था, वो उस टीम का हिस्सा थे। तो उन्होंने यहाँ आकर जो है उसको कफ्तान को चोरी करने की कोशिश की और उनसे बातचीत किया कि हमें ये कफ्तान चाहिए, हम दूसरी जगह लेके जाना चाहते हैं। तो यहाँ के जो इमाम साहब थे वो बेकिरा भाई के दोस्त हैं।
تو انہوں نے پھر بتایا کہ میں نے اس کو منع کیا کہ یہ سرکاری اجازت نامہ لے کے آؤ، میں تمہیں پھر دوں گا، اس طرح کے ٹال مٹول کام لیا، لیکن وہ زیادہ پاورفل تھا، وہ مفتی تھا، اس لیے پھر بھی وہ ڈرتے تھے کہ کہیں یہ بات سچ نہ ہو کہ مجھے دینا نہ پڑ جائے۔ پھر انہوں نے اس کو جو کفتان ہے، جو جبہ ہے، اس کو یہاں سے اٹھوا کر نیچے کسی تہہ خانے میں رکھوا دیا۔ تو اس نے اد نہیں دیا پہ جبے سوات گیوستوک ان کا نام ہے، اس کا نام ہے، جس نے یہاں سے جو کفتان ہے وہ چوری کر کے لے کے جانا تھا۔ تو ابھی میں نے اس سے پوچھا کہ اس کا مقصد کیا تھا چوری کرنے کا، تو پھر انہوں نے بتایا کہ اس کا مقصد تھا کہ یہاں سے چوری کر کے میں اس کو فتح اللہ گلن کے پاس لے کے جاؤں، اور اس کا ارادہ تھا کہ یہ چونکہ پہلے ترکوں کے خلیفے کا جو ہے جبہ ہے، تو وہ جبہ پہن کے جب جہاں پر ماشاء اللہ کامیاب ہو جائے، اس کی جو پارٹی ہے وہ آ جائے، جیسے کہ ایران میں ایک اپنا خمینی صاحب نے جو مارشل لگایا تھا وہاں سے آ کے، اسی طرح کا وہ سسٹم بنانا چاہتا تھا کہ وہاں سر آ کے جبہ وہ پہن کر تو میں دوبارہ یہاں پر آؤں گا، یہاں پر لوگوں کو بتاؤں گا کہ میں خلیفہ ہوں۔ تو یہ جو ہے جبے کی کیوں اس لیے چرایا گیا، کیونکہ یہ پہلے خلیفہ ترکوں نے پہنا تھا، اس لیے دوبارہ اس کو چرانے کی کوشش کی کہ وہاں اس کے پاس لے کے جائیں۔ اور اس کے بعد جو وہ سوات تھا اس کو پکڑ لیا گیا، یلوا سے پکڑ کر اس کو سیر کے ایک جیل میں ڈالا ہوا، ابھی تک وہ تقریباً 4 سال گزر چکے ہیں، 5 سال وہ اس جیل میں بند ہے اس وجہ سے، اور اس فتح اللہ گلن کی مدد کرنے کی وجہ سے، اور ساری یہ ایک علیحدہ سٹوری ہے، انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ تو یہ تھی جبے کی سٹوری۔ جبہ مبارک جو ہے یا ان کا جو ہے پہلے خلیفہ تھے، ان کے نزدیک، ترکوں کا نزدیک بڑا مقام ہے ان کا، اور بڑے عزت و احترام سے یہاں پر آتے ہیں، اور بڑے ان کے لیے قرآن خوانی کی جاتی ہے۔ تو ناظرین ہمیں اجازت دیجیے گا، ٹیک کیئر جی، اور بیکر آبی کا بہت شکریہ جنہوں نے ہمیں یہ معلومات فراہم کی۔ اللہ حافظ جی۔ جامع مسجد بنائی گئی ہے جس میں جو ہے 1522 میں بنائی گئی، اور 1520 میں یوسف سلطان سلیم کی وفات ہوئی، اور 1522 میں انہوں نے مسجد تعمیر کرائی اپنے والد کی یاد میں۔ اس مسجد کا نام بھی یوسف سلطان سلیم جامع رکھا گیا، مسجد رکھا گیا، اور یہاں پر بچوں کے قرآن پڑھنے کی اور قرآن پاک پڑھنے کی، حفظ کرنے کی انہوں نے ہاسٹل بنایا۔ تو اس کے بعد تقریباً 3 سال یا 4 سال کے عرصے میں یہ مسجد کمپلیٹ کی انہوں نے، بالکل اس کے ساتھ ہے، بہت پیاری مسجد ہے۔ اگر آپ یہاں پر آنا چاہیں تو آپ کو میں اس کا ایڈریس یوں بتاؤں گا، کیونکہ یہاں یہ تھوڑی ٹورسٹ پلیس سے ہٹ کر ہے، تو بندے یہاں پر بہت کام آتے ہیں، تو آپ کو اس کا ایڈریس بتاؤں۔ اگر آپ فاتح مسجد جو ہے مین اس کے پاس آئیں تو اس سے تقریباً 500 میٹر کے فاصلے پر ہے، اور جو پچھلے دروازے سے اگر آپ نکلیں تو یہ گلیوں میں، چھوٹی گلیوں میں یہ محلہ آ جاتا ہے، اس لیے لوگ یہاں پر کم آتے ہیں۔ یہ اوپر دیکھیں بڑی پیاری انہوں نے بنائی ہوئی ہے۔ فاتح کا جو ایریا مین جو ضلع کہتے ہیں وہ اس ضلع کے اندر ہے۔ یہ یوسف سلطان سلیم محلے کا نام ہے، یوسف سلطان سلیم، انہی کے نام سے محلہ بھی انہی کے نام سے ہے، اور مسجد بھی انہی کے نام سے ہے، اور مسجد کی داہنی سائڈ پر ان کا جو قبر ہے، مزار بنایا ہوا انہوں نے۔ تو یہ ان کے بیٹے نے یہ مسجد ان کی یاد میں بنائی تھی 1522 میں۔ تو جیسے کہ اس کے بعد اگلے جو ان کے بیٹے وہ خلیفہ تھے، اور ان کی ایک بڑی زبردست سٹوری ہے، بڑی زبردست عرصہ 46 سال کا ان کو جو دور حکومت تھا، اس میں بڑی بڑی کامیابیاں، بڑی بڑی ترقیاں ہوئیں۔ تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو ان کے مزار پر جا کر بنائیں گے اور آپ کو اس کے بارے میں معلومات دیں گے۔ تو اگر آپ میری اگر میرے چینل کو سبسکرائب کرنا چاہتے ہیں یہاں کلک کریں۔ اگر آپ جو ہے میری جو پچھلے ایرت الغازی کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں یہاں پر کلک کریں۔ اگر آپ میری عثمان غازی کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں یہاں پر کلک کریں۔ اسی طرح میری کوشش ہوگی آپ کے لیے سارے سلطان جو ہیں ترکی کے 37 ان سب کے لیے ویڈیوز بنائیں۔